باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین اکرام، آج 5 محرم الحرام سن 1445 ہجری عشرہ محرم جاری و ساری ہے۔ خدا تمام عزاداروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی مظلوم کی عزاداریاں برپا ہیں، اللہ عزاداری کے بانیوں اور سننے والے عزاداروں کو کی محافظت فرمائے، جتنی بھی نیک حاجات انہیں پورا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم مجالس سننے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر مومنین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مولا حسین علیہ السلام کی مجلس پر جا کر یا زیارت کے لیے جب کربلا جاتے ہیں تو کربلا میں مولا کے در پر جا کر یہ مانگنا ہے، وہ مانگنا ہے۔ کوئی اولاد مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی مال مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی صحت مانگنے کے لیے آتا ہے۔ تو مومنین اکرام یاد رکھیے کہ یقیناً یہ دروازہ ایسا ہے کہ جو اللہ نے مانگنے ہی کے لیے کھولا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیجئے، اور یہ ہے کہ ہم نے دروازہ حسین ابن علی پر جا کر، چاہے وہ مجلس کی شکل میں ہو یا مولا حسین علیہ السلام کے دربار روضہ حسین ابن علی علیہ السلام کی شکل میں ہو، وہاں پر جا کر مولا سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ مولا، ہم آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ آج 5 محرم الحرام کا دن گزر گیا عزادارو، اور آج کے دن عام طور پر اس شہید کا ذکر کیا جاتا ہے جسے جناب مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ امیر مسلم مدینہ میں پیدا ہوئے، بابا نے کائنات کے رسول کے حوالے کیا۔ اللہ کے رسول نے گود میں لے کر پوچھا، عقیل یہ کون ہے؟ تو جناب عقیل علیہ السلام نے عرض کی، سرکار یہ آپ کا مسلم ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، ہاں ہاں یہ ہمارا ہی مسلم ہے، اور جب یہ ہمارا ہے تو پھر عقیل اسے آپ نہیں پالیں گے، اسے علی اور جناب سیدہ کونین پالیں گے۔ اور جناب مسلم کی تربیت، ان کی پرورش امیر المومنین اور جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی گودیوں میں ہوئی، اور اس طرح یہ بڑے ہوئے۔ 15 رمضان سن 60 ہجری کو مولا حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا۔ جب کوفے پہنچے، حالات بڑے سازگار تھے۔ مولا حسین کو خط لکھ دیا کہ آقا 18,000 سے زیادہ کوفیوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، لہذا آپ کوفے کی طرف آ جائیے۔ اور مولا حسین علیہ السلام انتظار کر رہے تھے، کوفیوں کے خطوط مسلسل آ رہے تھے۔ ادھر اچانک یزید نے جب دیکھا کہ کوفے کے حالات جو ہیں وہ دگردوں ہیں، تو اس نے ایک بار کوفے کے گورنر کو تبدیل کر دیا۔ اب یہ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر بن گیا۔ اس نے آ کر مختلف حربوں استعمال کر کے کوفیوں کو ڈرایا دھمکایا، اور جناب مسلم کے عظیم ساتھی جناب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جناب ہانی گرفتار ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ جناب مسلم نے کوفیوں سے کہا کہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جناب ہانی کا بدلہ لیں، اور ایک بار قیام کیا، اور اس قیام کے دوران ہی ایک سازش ہوئی، اور جناب مسلم کے ساتھی کو خوف کی وجہ سے کچھ لالچ میں آ کر جناب مسلم کو چھوڑ گئے۔ جب میدان میں آئے تھے تو کئی ہزار تھے، لیکن جب شام کی نماز کا وقت ہوا تو چند سو رہ گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو پیچھے صرف ایک صف تھی۔ جب جناب مسلم دروازے پر آئے مسجد کے تو دیکھا کہ چند افراد ہیں۔ گلی میں پہنچے تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ اب مسلم کہاں جائے؟ کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں۔ پردیس کا معاملہ ہے، کیا کیفیت ہے، پیاس کی شدت ہے۔ ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ توبہ نامی خاتون دروازے پر آئی، اس کا بیٹا گھر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ عبد خدا تو کون ہے؟ کہا مسافر ہوں، اگر ہو سکے تو ایک پانی کا جام لا دو۔ جناب طوبہ پانی کا جام لے کر آئیں۔ جناب مسلم نے پیا۔ بی بی جام رکھنے کے لیے گھر کے اندر گئیں۔ جب واپس لوٹی تو دیکھا یہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا عبد خدا، کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، اپنے گھر چلے جاؤ، تیرے بچے
تیری بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں گی۔ جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بی بی گھر تو وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، ارے وہ کہاں جائے جس کا اپنا گھر ہی نہ ہو۔ یہ سننا تھا۔ کہتی ہے کہیں آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہیں؟ بتایا کہ ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ ایک بار گھر کے اندر لے گئی، سامنے کھانا رکھا، بستر بچھایا۔ جناب مسلم کہتے نہیں خاتون، ہمیں نہ کھانے کی ضرورت نہ بستر کی ضرورت، ہمیں صرف ایک مصلی لا دو۔ سجادہ لایا گیا۔ جناب مسلم نے یہ رات اس طرح گزاری، کبھی حالت رکوع میں ہیں، کبھی حالت قیام میں ہیں، کبھی حالت سجدہ میں ہیں۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ ادھر اس خاتون کا بیٹا گھر میں واپس لوٹا۔ اس نے خاتون کو اس حجرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، چھپ کر دیکھا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ حکومت ابن زیاد کی اولاد میں سے کسی کا دوست تھا۔ مخبری ہوئی، ایک بار فجر کی اذان کے وقت بہت سے سپاہی جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے۔ جناب مسلم نے توانمی خاتون سے کہا کہ میرا خود لا دو، میری زرہ لا دو، میری تلوار میرے حوالے کرو۔ تلوار لے کر ایک بار نکلنا چاہتے تھے، خاتون نے روکا تو فرمایا غیرت ہاشمی یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ عزادارو جناب مسلم باہر نکلے، حملے پر حملہ کرنا شروع کیا۔ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، کسی کے قابو نہیں آ رہے تھے۔ دھوکہ دیا گیا، ایک گھڑا کھود کر اس میں گھاس پھوس بھر دی گئی اور جناب مسلم کو دھوکے سے اس گڑھے کے قریب لایا گیا۔ جناب مسلم اس گڑھے میں گرے، گرفتار ہوئے، دندان شہید ہوئے، ہونٹ کٹ گیا۔ گرفتاری کے بعد ایک بار ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ لے جانے والے نے کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ فرماتے ہیں میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے آخری وصیت پوچھی تو فرماتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد میرے لاشے کو دفن کر دینا، غسل و کفن دینا، میرا گھوڑا اور میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، اور ایک خط میرے آقا کو لکھ دینا کہ آقا کوفے نہ آئیے گا کیونکہ کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ عزادارو ایک بار جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ادھر مولا حسین گریہ کر رہے تھے۔ سرکار وفا نے پوچھا آقا اس وقت رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا حسین نے اپنی 2 انگلیاں دکھائیں، کہا عباس انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ دیکھا تو تڑپ گئے، کہنے لگے میرا بھیا مسلم دارالامارہ کی چھت پر ظالم وار کرنے کے لیے تیار، اگر ہو سکے تو آقا مجھے کوفے پہنچا دیجئے۔ عزادارو یہ جملہ سنا، مولا حسین نے سوال کیا عباس کوفے جا کے کیا کرو گے؟ کہا جب بلندی سے لاشا گرے گا تو ایک بار اپنی جھولی میں لوں گا۔ مولا حسین نے فرمایا عباس اوپر دیکھا ہے، ذرا زمین کی طرف بھی دیکھو۔ مولا عباس نے نیچے دیکھا، کہا عباس کیا نظر آیا؟ فرماتے ہیں آقا ایک سیاہ برقعے میں ملبوس بی بی ہے جو کہہ رہی ہے آ میرا پردیسی مسلم، آؤ میرا غریب الوطن مسلم۔ عزادارو ادھر مولا حسین نے جناب مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، ایک کو دائیں زانوں پہ بٹھایا، دوسرے کو بائیں زانوں پہ بٹھایا، انہیں پیار کرنا شروع کیا۔ جناب زینب کبریٰ سے فرمائش کی کہ وہ 2 یمنی بندے لا کے دیجئے۔ وہ بندے ان بچیوں کے کانوں میں ڈال کر مولا حسین پیار کر رہے تھے۔ بڑی بچی گھبرا گئی اور کہنے لگی آقا میرے بابا کی تو خیر ہے نا، آپ اس طرح پیار ہم سے کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ عزاداروں میرا مظلوم امام کیا جواب دیتا؟ مولا کی آنکھیں تھیں کہ ساون کے بادل تھے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔